خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ضلع لاہور کی نئی 5 تحصیلداروں کی خالی اسامیوں پر تعیناتیاں۔ تحصیل صدر کے تحصیلدار کا اضافی چارج نائب تحصیلدار شفقت حسن رضا کو دے دیا گیا۔ تحصیل نشتر کے تحصیلدار کا اضافی چارج محمد ذوالفقار خان، تحصیل علامہ اقبال کے تحصیلدار کا اضافی چارج نائب تحصیلدار ریحانہ اشرف کو مل گیا۔ تحصیل راوی کے تحصیلدار کا اضافی چارج نائب تحصیلدار علی رضا کے سپرد کر دیا گیا۔ اور اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران، اپڈیٹ کیجیے ان تعیناتیوں بارے۔ چونکہ اب لاہور کی 10 تحصیلیں ہیں اور اس میں سے 5 نئی تحصیلیں جو ہیں ان کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور خالی جو اسامیاں ہیں ان پر تعیناتیاں کر دی گئی ہیں۔ تحصیل صدر لاہور کے تحصیلدار کا اضافی چارج نائب تحصیلدار شفقت حسن رضا کو دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحصیل نشتر کے تحصیلدار کا اضافی چارج محمد ذوالفقار کو اور تحصیل علامہ اقبال کے تحصیلدار کا اضافی چارج نائب تحصیلدار ریحانہ اشرف کو دے دیا گیا ہے۔ تحصیل واگا کے تحصیلدار کا اضافی چارج نائب تحصیلدار ریاست علی، جبکہ تحصیل راوی کے تحصیلدار کا اضافی چارج نائب تحصیلدار علی رضا کو دیا گیا ہے۔ تحصیل رائے گڑھ کے تحصیلدار کا اضافی چارج نائب تحصیلدار رانا ندیم کو سونپ دیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور ڈویژن زید بن مسعود کی طرف سے نئی تحصیلوں میں تعیناتیوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ جی، آپ کا بہت شکریہ عمران۔ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے 6 ماہ پہلے ہی اقدامات شروع کر دیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر نگرانی پہلی کلائمیٹ چینج کمیٹی بنی۔ تمام متعلقہ محکموں کو 6 ماہ کے لیے اہداف سونپے گئے تھے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی اجلاس میں خطاب۔ مزید کہا، اب لاہور کے شہریوں نے کردار ادا کرنا ہے۔ بھارت سے اسموگ کے معاملے پر بات چیت آگے بڑھائی جائے گی۔ روڈ میپ فار اسموگ میٹیگیشن ہے، تمام ممبرز کے سامنے بھی اس ڈاکیومنٹ کو پیش کیا گیا ہے اور یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو بظاہر تو 2024 اور 25 جب یہ ڈاکیومنٹ بنایا جا رہا ہے اور پچھلے 6 ماہ میں جتنی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے اس روڈ میپ پہ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، تمام ایویڈنس کے ساتھ، ڈیٹا کے ساتھ۔ تو یہ میری تقریر کے دوران میں اس پہ بھی بات کروں گی۔ یہ آپ کے سامنے ایک ڈاکیومنٹ پیش کیا گیا ہے سمری ڈاکیومنٹ کی شکل میں۔ اسموگ ہے، جب چیف منسٹر نے فیبری میں آفس اسیوم کیا تو سب سے پہلے جو ہماری کمیٹی بنی وہ اسموگ میٹیگیشن کی کمیٹی تھی اور ایک کیبنٹ کمیٹی آن اسموگ بنی جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب خود چیئر کرتی ہیں۔ طویل انتظار کے بعد بالآخر بھارت کا دارالحکومت آلودگی میں لاہور سے آگے نکل گیا۔ لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 223 اور قریبی حریف نئی دہلی کا AQI 270 ریکارڈ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ دہلی کا AQI لاہور سے بڑھ چکا ہے اور وہ اس وقت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے، جبکہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور اور بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی قریبی حریف ہیں۔ دونوں کے درمیان یہ کشمکش مسلسل چلتی رہتی ہے، لیکن رواں سیزن کے دوران بیشتر اوقات میں لاہور ہی دنیا کا آلودہ ترین شہر رہا۔ اب صورتحال میں تبدیلی آئی ہے کہ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا، جبکہ نئی دہلی پہلے نمبر پر ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 270 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 223 ریکارڈ کیا گیا۔ سب سے زیادہ 406 ایئر کوالٹی انڈیکس گلبرگ کے علاقے میں رہا۔ شملہ پہاڑی اور ملحقہ علاقوں میں آلودگی کی شرح 376 رہی، جبکہ لاہور کے پوش علاقے عسکری ٹن میں AQI 284 ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق لاہور میں اچھی رفتار سے چلنے والی ہوا آلودگی میں کمی کا باعث بنی ہے۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ اقلیتیں اقلیت نہیں بلکہ ہمارا حصہ ہیں۔ دیوالی کے تہوار پر 1400 خاندانوں کو فی کس 15 ہزار روپے کا تحفہ دے رہے ہیں۔ 20 دسمبر کو مائنورٹی کارڈ متعارف کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دیوالی تقریب سے خطاب۔ ہم روز اس چیز کے ساتھ میں ایز چیف ایگزیکٹو آف پنجاب میں جو آپ کے لیے جہاں جہاں پر کوئی پرابلم آتی ہے میں اس کو ڈیل کرتی ہوں۔ ہم جہاں پر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، جہاں پہ یہ اندیشہ ہوتا ہے، یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ہم وہاں پر میری پوری توجہ ہوتی ہے۔ پولیس کو انسٹرکشنز ہیں کہ وہاں پر کہیں اگر خطرہ ہے، ایسا ہے، کوئی موب وائلنس کا خطرہ ہے، کوئی اس طرح کی کسی کی زندگی کو اقلیتی ممبرز میں سے خطرہ ہے، تو ہم فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور ان کو ہم سیفٹی تک لے کے جاتے ہیں۔ اور میں آج آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 1400 خاندانوں کو
ये जो ईदी हम दे रहे हैं दिवाली के त्यौहार पे, एक छोटा सा तोहफ़ा है 15,000 रुपये का 1400 ख़ानदानों को जो दे रहे हैं, ये बहुत कम है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, आपको ये ओनरशिप देना चाहती हूँ कि आप मेरा हिस्सा हैं, आप मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं, उतने ही मुझे अज़ीज़ हैं, मुझे आपसे उतना ही प्यार है जैसे मुझे किसी और से है, पंजाब के हर फर्द से है। इंशाअल्लाह ताला दिसंबर से, मैंने आज इनको 20 दिसंबर की डेडलाइन दी है, आपके इधर आने से पहले मैं मीटिंग ले रही थी ऊपर, मैंने इनको 20 दिसंबर को ये कहा है कि उस माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है, जिसमें माइनॉरिटी कार्ड में जो भी अक़लियतें हैं अक्रॉस पंजाब और जो नादार मेंबर्स हैं अक़लियत के, जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं, जो 3 महीने में उनको 10,500 रुपया उस कार्ड के थ्रू मिलेगा। लाहौर के 5 टीचिंग हॉस्पिटल्स 12 अरब रुपए से ज़ायद के मकरूज़। हॉस्पिटल्स की जानिब से अद्वियात और दीगर अशिया ख़रीदारी पर अरबों के वाजिबात होने का इंकशाफ। सर्विसेज हॉस्पिटल 2.5 अरब रुपए के करीब मकरूज़। गंगाराम हॉस्पिटल पर 1.5 अरब रुपए वाजिबात की अदायगी बाकी। न्यू हॉस्पिटल के ज़िम्मा 3 अरब 60 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, अपडेट कीजिए, ये क्या मामला है? बिल्कुल जी, लाहौर के 5 टीचिंग हॉस्पिटलों में 12 अरब रुपए से ज़ायद के मकरूज हो चुके हैं और अदविया समेत दीगर अशिया की खरीदारी और बढ़ती हुई महंगाई ने दिन ब दिन जो है वो अस्पतालों की तरफ कंपनियों के वाजबात जो है वो बढ़ने लगे हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानब से बजट में मामूली इजाफा अस्पतालों पर भारी पड़ने लगा है। दूसरी जानब अरबों रुपए के वाजबात होने के बावजूद अस्पतालों में अद्वियात की 100% फराहमी नामुमकिन सी बात दिखाई देती है और मरीजों की बड़ी तादाद अद्वियात और तिबी इलाज बाहर से खरीदने पर मजबूर है। इस हवाले से लाहौर के 5 तदरीसी अस्पतालों की इंतजामिया कंपनियों की जो है पेंडिंग लायबिलिटीज के शिकंजे में जकड़ी हुई है और अस्पतालों ने भारी रकम कंपनीज को अदा करना बाकी है। ज़राए का कहना है कि इस वक्त लाहौर के 5 टीचिंग अस्पतालों के वाजबात की बात की जाए तो सरसद अस्पताल लाहौर में 2.5 अरब रुपए के करीब मकरूज है। इसी तरह सर गंगाराम अस्पताल 1.5 अरब, जिना हॉस्पिटल 90 करोड़, न्यू हॉस्पिटल 3 अरब 60 करोड़, लाहौर जनरल 97 करोड़ और PIC लाहौर पर 3 अरब से जायद की जो है वो पेंडिंग लायबिलिटीज मौजूद हैं। महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर की जानब से महंगाई की शरह में तेजी से इजाफा के लिहाज से अगर अस्पतालों का बजट ना बढ़ाया गया तो अस्पताल अद्विया समेत दीगर सर्जिकल और डिस्पोजेबल आलात की रकम की बात में मुसलसल कंपनियों के न सिर्फ मकरूज रहेंगे बल्कि आइंदा से डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां जो है अस्पतालों को अद्विया की सप्लाई बंद भी कर सकती हैं। जी आपका शुक्रिया सज्जाद।